السلام علیکم۔ میں نادرہ شعیب، بحریہ کالج 1، ابراہیم علی بھائی کیمپس، مجید ایساری، آپ سے مخاطب۔ آج میں نے آپ کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ مرزا غالب کی ایک مشہور غزل ہے۔ اس غزل کی فرمائش میری ایک طالبہ نے کی تھی اور اس کی تکمیل کے لیے تشریح حاضر ہے۔ غزل سنیے۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ تیری ناز کی سے جانا کہ بندھا تھا عہد بودا، کبھی تو نہ توڑ سکتا اگر استوار ہوتا۔ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو کہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نا سے، کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا۔ کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ غم اگرچہ جاں گسل ہے پہ کہاں بچیں کہ دل ہے، غم عشق گر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ ہوئے ہم جو مر کے رسوا ہوئے کیوں نہ غرق دریا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا۔ رگ سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کہ پھر نہ تھمتا، جسے ہم غم سمجھ رہے ہو وہ اگر شرار ہوتا۔ اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا۔ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو تو نبادہ خار ہوتا۔ تعارف شاعر۔ مرزا غالب کا اصل نام اسد اللہ خان اور غالب تخلص تھا۔ آگرہ میں پیدا ہوئے، پھر دہلی چلے آئے۔ مرزا غالب نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کی۔ اگرچہ غالب کو اپنی فارسی شاعری بہت پسند تھی، مگر یہ عجیب بات ہے کہ آپ کی اردو شاعری کو قبول عام حاصل ہوا۔ غالب کو فلسفی شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ غالب بڑے پہلودار شاعر ہیں۔ ان کی شاعری میں تنوع ہے، رنگا رنگی، گہرائی اور گہرائی نظر آتی ہے۔ آپ نے تشبیہات و استعارات کے ذریعے نئی دنیاؤں کو پیدا کیا۔ غالب کا فن ایک عظیم تہذیب اور باوقار معاشرت کا عکاس ہے۔ غالب نے الفاظ سے وہ گل و گلزار کھلائے اور کچھ اس طرح سے چمن آرائی کی کہ اس بات پر ایمان لانا پڑتا ہے کہ آپ لفظوں کے جادوگر ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے انداز کے خود ہی موجد اور خود ہی خاتم تھے۔ اسی طرح خطوط نویسی بھی مختلف انداز کی جلوہ گری کا شاہکار ہے۔ آپ کی مشہور کتابوں میں سے چند یہ ہیں: اردو معلی، پنج آہنگ، لطائف غیبی، دیوان غالب، عود ہندی اور کلیات نظم فارسی۔ آئیں تشریح سے پہلے ہم مشکل اور نئے الفاظ کے معنی سے آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ وصال ملن یا ملاقات، اعتبار بھروسہ، بودا کمزور یا کھوکھلے کو کہتے ہیں، ناصح نصیحت کرنے والا، جاں گسل جان لیوا جان کو گھلانے والا، غم گسار غم بانٹنے والا۔ شرارہ چنگاری کو کہا جاتا ہے۔ یکتا کے معنی ایک یا واحد کے ہیں۔ یگانہ کے معنی بھی تنہا
یا اکیلا کے ہیں۔ خالش کے معنی چبھن یا جلن ہے، جبکہ چارہ ساز حکیم، رہبر یا کام آنے والے کو کہا جاتا ہے۔ ولی کے معنی اللہ کا دوست ہے، تصوف روحانی معاملات کو کہا جاتا ہے، اور بادہ خار شراب نوش کو کہتے ہیں۔ رگ سنگ پتھر کی نس ہے، اس کے معنی پتھر پر جو پڑے ہوئے باریک باریک نشانات ہوتے ہیں اسے شاعر نے رگ سنگ کہا ہے۔ اور تیر نیم کش کمان میں پڑا ہوا ایسا تیر جو چلانے کے لیے آدھا کھینچ لیا گیا ہو اسے تیر نیم کش کہا جاتا ہے۔ اب ہم تشریح کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا شعر نمبر 1 ہے، یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہماری قسمت میں محبوب کا وصال تھا ہی نہیں، یہ اچھا ہوا کہ ہماری عمر تمام ہو گئی، مکمل ہو گئی یا ختم ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر زندگی اور مہلت دیتی تو وہ بھی اسی انتظار میں، یعنی محبوب کے وصال کے انتظار میں گزر جاتی، جو ہمارے نصیب میں تھا ہی نہیں۔ اس شعر کے شعری محاسن میں ہم دیکھتے ہیں کہ کمال سادگی ہے اور انداز بیان کی جادوگری بہت زیادہ نمایاں ہے۔ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر وصال یار مقدر میں نہ ہو تو اس سے موت ہی بھلی، کیونکہ محبوب کے بغیر زندگی نہیں ہوتی، موت بن جاتی ہے۔ اسی خیال کو غالب نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے کہ ہمارے قسمت میں وصال یار تھا ہی نہیں، اچھا ہوا کہ زندگی کا دور ختم ہوا، ہم موت کی آغوش میں جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر زندگی مزید مہلت دیتی تو بھی یہ انتظار ہی رہتا۔ اب ہم آتے ہیں شعر نمبر 2 کی طرف۔ تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ ایک عاشق کے لیے وعدہ وصل ہی، یعنی محبوب سے ملنے کا وعدہ ہی اس کی خوشی کا مقام ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسا مقام ہوتا ہے جس سے سچے عاشق کو شادی مرگ بھی ہو سکتی ہے۔ اس خیال کے تحت مرزا غالب نے اپنے محبوب کو مخاطب کیا ہے اور کہا ہے کہ تو نے ہم سے اپنے وصل کا وعدہ کیا، یہ وعدہ ایسا وعدہ تھا کہ اگر یہ سچ ہوتا تو ہم خوشی سے جان دے دیتے، لیکن اگر آج ہم اس وعدہ وصل کے باوجود زندہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وعدہ جھوٹا تھا، ہم نے اسے سچا سمجھا ہی نہ تھا، کیونکہ اگر ہم اس وعدے کو سچ مان لیتے تو اس قدر خوشی محسوس کرتے کہ شادی مرگ کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے، اور چونکہ ایسا نہیں ہے تو اس کا یہی ایک مطلب اور مقصد نکلتا ہے کہ تیرا وعدہ ہمیشہ کی طرح جھوٹ پر مبنی تھا۔ تیری نازکی سے جانا کہ بندھا تھا عہد بودا، کبھی تو نہ توڑ سکتا اگر استوار ہو۔ یہ بہت خوبصورت شعر ہے۔ اس شعر میں جہاں غالب نے اپنے محبوب کے حسن کو بیان کیا ہے، وہاں ہی اس کے وعدے کو نزاکت سے تشبیہ دے کر خوبصورت ماحول بنا دیا ہے۔ اس شعر میں مرزا غالب نے اپنے محبوب کو مخاطب کیا ہے، اور مخاطب کرتے ہوئے اس کی نازکی اور حسن کا بھی ذکر کرنا نہ بھولے۔ کہتے ہیں کہ تو سراپا نزاکت ہے، تیرا مزاج بھی نازک ہے، اسی وجہ سے تیرا پیمان محبت بھی نازک اور کمزور ہے، جبھی تو ٹوٹ گیا۔
اگر تیرا مزاج مستحکم ہوتا، مضبوط ہوتا، تو تیرا وعدہ بھی مضبوط ہوتا۔ تیری نزاکت کو دیکھ کر ہی ہم نے جان لیا تھا کہ تو نے جو ہم سے عہد کیا ہے اپنی طرح کا ہی کیا ہے۔ نازک لبوں سے کیا ہوا وصل کا وعدہ اگر مضبوط اور پکا ہوتا تو ہم اس وعدے پر شادی مرگ میں مبتلا تو ہو جاتے، لیکن تیرے نازک وجود سے بھی یہ وعدہ نہ ٹوٹتا۔ بس ہم جان گئے ہیں کہ تیرا وعدہ تیری طرح ہی نازک اور بودا تھا۔ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ یہاں مرزا غالب نے محبوب کی نگاہوں اور دیکھنے کے انداز کو تیر نیم کش کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تو نے کمان آدھی کھینچ کر تیر پھینکا ہے، یعنی نگاہ درزیدہ سی ڈالی، اور یہ نگاہ ہی ہمارے دل میں ترازو ہو گئی، اور سیدھا تیرے نظر کا تیر ہمارے جگر میں جا کر پیوست ہو گیا۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ تو نے اس پر ذرا کم زور دیا تھا، جبھی جگر کو چیر کر باہر نہ نکل سکا، بلکہ جگر میں اٹک گیا ہے۔ اب اس تیر کی خلش کا جو مزہ ہے وہ بیان سے باہر ہے، کیونکہ عاشق کی فطرت ہے کہ وہ اپنے دل کی جو کھٹک، چبھن اور خلش ہوتی ہے اس سے پریشان ہونے کے بجائے لطف اندوز ہوتا ہے۔ یہاں ایک اور خیال بھی ہے، وہ یہ ہے کہ تو نے اپنی نیم واں آنکھوں سے اور کمان چشم کو استعمال کرتے ہوئے جو تیر پھینکا تھا وہ ہمیں مارنے کے لیے نہ تھا، کیونکہ تجھے معلوم ہے کہ اگر تیرے عاشق نہ رہیں گے تو تیرے حسن کو کون سراہے گا۔ لیکن ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ تیرے اس تیر نیم کش نے نہ ہمیں زندہ رکھا نہ مر جانے دیا۔ آہستہ آہستہ ہم دل کی اس خلش کے ساتھ جیے جاتے ہیں۔ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نا سے، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا۔ قاعدہ عشق یہ ہے کہ اس میں نصیحتیں بہت بری لگتی ہیں۔ اس شعر میں بھی غالب حیرانگی سے سوال کر رہے ہیں کہ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ نصیحت کرنے والے میرے دوست بن گئے ہیں۔ دوست تو وہ ہیں جو میرے دل کو سچی کے دکھ کو سمجھتے، مجھے تسلیاں دیتے، میرے دکھ کا علاج تلاش کرتے، وصل محبوب میں میری مدد کرتے۔ مگر یہاں تو حالات ہی تبدیل ہیں، دوست ہی نصیحت کر رہے ہیں، دوست ہی ناسے بن گئے۔ حالانکہ دوستی کا طریقہ تو یہ ہے کہ جب اپنے دوست کو ہم پریشانی میں دیکھیں تو اس کی مدد کریں، ہمارے زخموں پر کوئی مرہم رکھے، وصل محبوب کے جتن کرے، ہمارے غم کو غلط کرنے کی کوشش کرے۔ مگر یہاں تو آئین دوستی ہی تبدیل ہو گیا ہے، دوست نصیحت کر کے گویا میرے دل کو زخمی کر رہے ہیں۔ ان کی روک ٹوک اور نصیحتیں جو دکھ دیتی ہیں وہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ وہ کسی رقیب کی نصیحتیں ہیں، دوست کی نصیحتیں نہیں معلوم ہوتی، کیونکہ نصیحت کرنے والا جو وعظ کرتا ہے وہ حقیقی دوست نہیں ہو سکتا، وہ ہماری طلب، خواہش، آرزو، تمنا اور محبت کی گہرائی کو نہیں جانتا ہے، اس لیے وہ ہمیں اس راہ کو چھوڑ دینے کی نصیحت کرتا ہے، جبکہ سچا دوست ہمارے دکھ کو دور کرنے کی سعی کرتا ہے۔ تو یہ عجیب سی بات ہے کہ آج دوست ہی ناسے بن گئے ہیں۔
کوئی چارہ ساز اور کوئی غم گسار ہمارے ارد گرد موجود نہیں ہے، ہم تنہا کھڑے اس غم سے لڑ رہے ہیں۔ کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ اس شعر میں مرزا غالب کہتے ہیں کہ شب غم کی کیفیت کسی سے بیان کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ کوئی اہل نظر ہی اس تکلیف کو دیکھ سکتا ہے۔ اگر کوئی میرا اہل دل میرے ساتھ ہوتا تو میرے دکھ کرب کا اندازہ لگا سکتا، جسے میں یہ بتا سکتا کہ جدائی کی راتیں ایک ایسی بلا ہے جو رگے جاں سے چمٹ کر دل کو پارا پارا کر دیتی ہیں۔ بس یوں سمجھیے کہ ایک لمحہ جاں کنی کی کیفیت میں گزرتا ہے، ہر سانس گویا موت کی نوید سناتی ہے، مگر مجھے مرنے کا خوف نہیں ہے۔ اگر ایک بار آتی تو موت کو گلے لگا لیتا، مگر یہ تو گویا لمحہ لمحہ کی موت ہے۔ غم اگرچہ جاں گسل ہے، پہ کہاں بچیں کہ دل ہے، غم عشق گر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ کائنات کی ایک بڑی سچائی کے بارے میں مرزا غالب نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں اشارہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ غم جان کو بھلا دینے والی چیز غم جانا ہے۔ غم جانا ہو یا غم دوراں دونوں ہی ہلاکت خیز ہوتی ہیں، لیکن چونکہ معاملہ دل کا ہے اس لیے اس غم سے کسی صورت بچا نہیں جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے غم عشق کو گلے نہ لگایا ہوتا تو دل چونکہ فطرتاً غم سے وابستگی پسند کرتا ہے تو وہ زمانے کے غموں میں الجھ جاتا۔ گویا شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ غم ایک ایسی کیفیت ہے جس سے انسان کو کسی حال میں بھی فرار ممکن نہیں۔ چاہے غم عشق ہو چاہے غم روزگار ہو، انسان کسی نہ کسی حیثیت سے کسی نہ کسی حالت میں غم سے دوچار رہتا ہے، حالانکہ یہ غم جان کو گھلا دینے والا ہوتا ہے، لیکن اس سے بچنا دل کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ اگلے شعر کچھ یوں ہے: ہوئے ہم جو مر کے رسوا، ہوئے کیوں نہ غرق دریا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کبھی مزار ہوتا۔ مرزا غالب اس شعر میں اپنی رسوائی کا ذکر کر رہے ہیں جو مرنے کے بعد ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر تھا کہ ہم سمندر یا دریا میں ڈوب جاتے، نہ جنازہ اٹھتا نہ کہیں دفن کیا جاتا، اس طرح ہمارا پردہ تو رہ جاتا، کیونکہ جب ہمارا جنازہ اٹھا تو نہ کوئی ساتھ جانے والا تھا نہ ہی قبر پر دیا جلانے والا، تو اس رسوائی سے تو ڈوب مرنا ہی بہتر ہے۔ ہماری بے کسی اور بے بسی کا چرچا تو نہ ہوتا۔ ہم زندگی میں تو عشق کی بدولت بدنام ہوئے تھے، مگر مرنے کے بعد بھی رسوا ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ کوئی ہمارے جنازے پہ رونے والا تھا، نہ ساتھ جانے والا تھا، نہ مزار بنانے والا تھا، تو گویا یہ ہماری رسوائی کی آخری حد تھی۔ رگ سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کہ پھر نہ تھمتا، جسے غم سمجھ رہے ہو یہ اگر شرار ہوتا۔ مرزا غالب فلسفی شاعر ہیں اور یہاں ان کی خوبی بام عروج پر دکھائی دیتی ہے۔ پتھروں پہ بننے والے چھوٹے چھوٹے باریک نشانات کو یہاں غالب نے پتھروں کی رگوں سے تشبیہ دی ہے۔ غم کو
شرار اور چنگاری بھی کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ غم ایسی ہلاکت خیز چیز ہے کہ اگر یہ چنگاری کی صورت اختیار کر لے تو پتھر کی رگوں میں داخل ہونے کے بعد اس سے بھی لہو بہنے لگتا ہے۔ یہاں پتھروں پر پڑی ہوئی لکیروں کو پھر بتاتی ہوں کہ اس کی رگوں سے تشبیہ دی ہے۔ غم پتھر جیسی بے جان چیز کا بھی جب یہ حال کر سکتا ہے کہ اس کی رگوں سے لہو ٹپکنے لگے اور وہ چنگاری بن جائیں، تو اے میرے محبوب تم سوچو کہ انسانی قلب پر اس کا کیا اثر ہوتا ہوگا، کیونکہ قلب انسانی تو سراپا احساس ہے، مگر تمہیں اس کا احساس نہیں۔ اس شعر میں مرزا غالب اپنے محبوب کی طرف سے عطا ہونے والے غموں کا اور اس کی شدت کا احساس اپنے محبوب کو یوں دلا رہے ہیں۔ شعر نمبر 10 جو ہے اس میں غالب کہتے ہیں، اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا۔ غالب کا یہ شعر عشق حقیقی کی اور عقیدہ توحید کی ایسی خوبصورت مثال ہے جس کی کوئی اور مثال نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا ہے، وہ اکیلا ہے، بے مثل ہے، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں، یہاں تک کہ اس کی میں دوئی کا شائبہ تک نہیں۔ وہ ذات اعلیٰ ہے، غیرت والا ہے اور دوئی سے پاک ہے، اسے کوئی بھی ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ نعوذ باللہ اگر کبھی کسی کے دماغ میں یہ خیال باطن آئے بھی کہ ہو سکتا ہے کہ خدا کوئی دوسرا بھی ہو، جیسے کہ دیگر مذاہب میں بیان کیا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر کبھی ایسا ہوتا تو کہیں تو دونوں کا آمنا سامنا ہوتا، لیکن کائنات کا نظام، اس کا منظم انداز میں چلنا، دن رات کا ہونا، صبح شام کا ہونا، اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ سب نظام صرف ایک ہی ہستی کے کہنے پر چل رہا ہے، اور وہی ہمارا خدا ہے، وہی لا شریک ہے، وہی قدرت والا ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے نہ کوئی ہو سکتا ہے، وہ اکیلا تنہا اپنے اقتدار کا مالک ہے اور ہم سب اس کی رعایا اور بندے۔ آخری شعر میں غالب کہتے ہیں کہ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو تو نہ بادہ خار ہوتا۔ غالب کا مقطع کا یہ شعر ہے۔ اس شعر میں غالب نے اپنے آپ کو ہی مخاطب کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اے غالب، جس طرح تم تصوف اور روحانیت کے معاملات بیان کرتے ہو تو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ تم ہو، کیونکہ تمہارا انداز بیان نہایت دلکش اور دل آویز ہوتا ہے، جو وہ کہتے ہو وہ دل میں اتر جاتا ہے۔ یہ باتیں تو ولی کیا کرتے ہیں، اگر تم شراب نہ پیتے ہوتے تو ہم بھی تمہیں ولی مان لیتے۔ شرارت دکھائی دیتی ہے غالب کے اس شعر میں، جو آپ کے مزاج کا حصہ تھا، وہ شوخی جو غالب کے شخصیت کا ایک رخ تھا، یہاں بہت ہی خوبصورت انداز میں دکھائی دیتا ہے کہ مسائل تصوف جب بیان کرتے ہیں غالب تو خود پر ہی ہلکا سا طنز بھی کر دیتے ہیں کہ تم تو شراب خور ہو، مگر تم جب جیسے بیان کرتے ہو، جس طرح تم
تصوف کی اور روحانیت کی باتیں کرتے ہو، یقین کرو اگر تم شراب نہ پی رہے ہوتے تو ہم تمہیں ولی سمجھ لیتے۔